السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری سی بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں ناطقہ سیدہ بی بی۔ دوستو، جنات کے بارے میں ہم سب یہی جانتے ہیں کہ یہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور ہم سب جنات کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ پر آج جس جن کا سچا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا جن جو انسانوں کو ایک ہی وار میں ختم کر دیتا تھا، پر اس نے ایک بار سن لی قرآن مجید کی تلاوت اور پھر شوقین ہو گیا وہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا۔ کیسے بدلی اس کی دل کی دنیا، اور کیا وجہ اس نے بتائی کہ لوگوں کو وہ کیوں مارتا تھا۔ جاننے کے لیے اس واقعے کو مکمل آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور دوستو، ساتھ ساتھ آپ کو میں رزق کی تنگی کو دور کر دینے والا ایک ایسا پاورفل، انمول، بیش قیمت وظیفہ بتا رہی ہوں جو کہ 90 وظیفہ ہے، اور جس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رزق دروازے توڑ کر پھر آپ کے گھر آئے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنا لیتے ہیں تو ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ پر اس سے پہلے ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں، اسلام کی صحیح معلومات حاصل کیجیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ پیارے ساتھیو، جن کے اس عجیب و غریب واقعے کو حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفنون میں بیان کیا ہے۔ ٹائٹل اور مضمون ہے اس کا جنوں کے حالات، جس کے مصنف یعنی رائٹر ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایجپٹ میں ایک ایسا گھر تھا جہاں پر کوئی بھی شخص رہ نہیں پاتا تھا۔ جب اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا تھا یا اس گھر کے مالک اس گھر کو کرائے پر دے دیتے تھے تو دوسرے دن اس گھر میں سب مردہ پائے جاتے تھے۔ علاقے میں اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اس گھر کے حوالے سے کہ مالک مکان جو تھا اس گھر کا، وہ خود پریشان تھا کہ میں کس طرح اس گھر کی یہ پریشانی دور کروں۔ بہت سارے عاملوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، پر کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ایک بار کسی بزرگ کا گزر ہوا وہاں سے، انہوں نے کافی باتیں سن رکھی تھی اس گھر کے حوالے سے۔ انہوں نے لوگوں کا خوف و ہراس دور کرنے کے لیے اس گھر کے مالک سے کہا کہ اس گھر کو میں کرائے پر لینا چاہتا ہوں اور میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو مالک مکان نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کہا کہ اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، نہ جانے کون سی مخلوق ہے جو یہاں پر کسی کو بھی رہنے نہیں دیتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس گھر کے حوالے سے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیں، میں یہاں پر رہ لوں گا، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ بزرگ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ رات بھی آپ نے بسر کی، صبح بھی ہوئی، لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اس گھر میں عرصہ دراز سے کوئی بھی رہ نہیں سکا۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی اس گھر میں کوئی نہیں گزار سکتا ہے صحیح سلامت۔ یہ کیسے اتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں؟ آخر کار ان کے پڑوسی نے ماجرا ان سے دریافت کر لیا کہ حضرت ذرا مجھے بتائیے کہ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، آپ اب تک بغیر کسی تکلیف کے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے پھر تمام حال سنا دیا اور کہا کہ ہاں، میں صحیح سلامت ہوں اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اتنی گندگی تھی اس گھر میں کہ شاید ہی کوئی آرام سے یہاں رہ سکتا ہو۔ جب میں گھر میں داخل ہوا، سب سے پہلے میں نے اس گھر کی کونے کونے سے صفائی کی، ہر جگہ سے کچرا نکال کے باہر پھینکا۔ وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کی میں نے صفائی کی، پانی اس کنویں میں موجود نہیں تھا۔ تو میں نے یہی سوچا کہ صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے، گھر کا حصہ ہے یہ۔ پھر چونکہ میری یہ عادت ہے کہ کلام پاک میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، رات میں ذکر اللہ کا کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے میں لیٹ گیا۔ اب میں جب تھوڑا سو کر اٹھا تو آدھی رات کے وقت میرا یہ معمول تھا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا جذب کے عالم میں، سرور میں، کہ اچانک مجھے اس کنویں سے کوئی نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنی بڑی کوئی مخلوق تھی جیسے کوئی نوجوان لڑکا، بہت لمبا سا، عجیب و غریب شکل کا نکل کے آ رہا ہو، اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے خوف ضرور آیا، پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں کر رہا تھا تو اتنا اس سے میں ڈرا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں رک گیا قرآن مجید پڑھتے پڑھتے۔ تو وہ کہنے لگا آپ رکے کیوں ہیں، بلکہ آپ خود بھی پڑھیے اور مجھے بھی قرآن شریف سکھائیے، اور میں روز آپ سے اسی وقت قرآن مجید سیکھوں گا آ کر۔ تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ہر روز یہ معمول ہو گیا کہ ہم
دونوں قرآن مجید پڑھتے، میں اس کو سکھاتا اور وہ مجھ سے سیکھتا، اور بہت اچھے طریقے سے جذب کے انداز میں وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، اور وہ اتنا بہترین قاری تھا کہ مجھے اچھا لگتا تھا اس کو سننا۔ اتنا شوقین قرآن مجید کا دیکھ کر میں بہت حیران بھی ہوا اور خوشی ہوئی کہ اللہ رب کریم نے جنات جیسی مخلوق میں بھی اتنے بہترین مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس سے اس گھر کا قصہ پوچھا کہ بھائی جن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس گھر کے حوالے سے جو اتنی باتیں مشہور ہیں اور لوگ جو کہتے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی رہ نہیں سکتا ہے، ایک رات بھی گزار نہیں سکتا ہے، یہاں پر جو آتا ہے وہ مردہ پایا جاتا ہے، تو پھر تم نے اب تک مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پچھلے رہنے والے لوگ تھے یہاں پر ان کو تم نے مار ڈالا؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میں مسلمان جن ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، آپ سے سیکھ بھی رہا ہوں میں، اور ہم لوگ پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب میں اس کنویں میں رہتا تھا تو اس کنویں میں یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے کچرا پھینکتے تھے، اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ بہت بدکار تھے، یہاں تک کہ شراب بھی پیتے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی ان کی اس بدکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ نماز کا میں پابند تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ لوگ دن رات گانا بجانا یہاں پر کرتے تھے اور گندگی پھیلا کر رکھی ہوئی تھی پورے گھر میں۔ ایک دن تو ان لوگوں نے حد کر دی، اپنے گھر کی تو وہ صفائی رکھتے ہی نہیں تھے، پر اس صحن والے حصے کو تو وہ اور زیادہ گندا رکھتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے، بدکار بدماش لوگوں نے، اس کنویں کے اندر کچرا پھینک دیا۔ اب میں اس وقت نماز میں مصروف تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں طیش میں آ گیا اور کنویں سے نکل کر ان میں سے ہر شخص کا گلا دبا کر مار ڈالا، اور پھر میرا غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس گھر میں پھر میں نے کسی کو برداشت نہیں کیا۔ جو بھی یہاں آتا اور گندگی پھیلاتا تو میں ان کا یہی حال کرتا، اور صبح تک وہ مردہ یہاں پر پائے جاتے تھے۔ اس مسلمان جن کی بات سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی انسانوں کی اس بےہودہ حرکت پر۔ خیر ہم بہت اچھے دوست بن چکے تھے، ہم روز رات میں قرآن پڑھتے، وہ مجھ سے سیکھتا۔ ایک دن نہ جانے کہاں سے وہاں پر جنات کو پکڑنے والا عامل آ گیا جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ۔ اس عامل نے زور زبردستی کی اور گھر میں داخل ہو گیا اور اپنا عمل جاری رکھا اس نے۔ اب وہ مسلسل جو وظیفہ پڑھ رہا تھا اس سے وہ جن کمزور ہو رہا تھا۔ چھت پر وہ اس وقت موجود تھا۔ چھت پر اچانک اس نے ایک بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لی، اور سانپ بنتے ہی وہ زمین پر آ کر گرا۔ جلدی سے اس عامل نے اس سانپ کو پکڑ لیا اور اپنی بوری میں ڈال لیا اور جانے لگا اس کو لے کر، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، تم مجھے میرا شکار لے جانے سے روکو گے؟ تو میں نے اسے کہا ہاں، اور پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دی، اس سے کہا کہ تم اسے میرے حوالے کر دو، یہاں سے چلے جاؤ، اور یوں وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ جن جو کہ سانپ بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ اس نے جن کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی، پر وہ اب بہت لاغر، کمزور اور بہت زیادہ اس کا پیلا رنگ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وجہ جاننی چاہی کہ یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ وہ جو عامل اس میں مبارکہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہا تھا، اس نے جو عمل پڑھا ہے جنات کو قابو کرنے کا، اس کی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ میری اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میں مر جاؤں گا بہت جلد۔ پر ایک نصیحت کرتا ہوں میں کہ اب جو لوگ اس گھر میں آئیں گے ان سے کہنا کہ اس گھر کی صفائی کریں، ستھرائی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خود بھی صاف رہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اس گھر میں ہوتی رہے۔ اور آپ جیسے اچھے انسان اگر اس گھر میں آتے رہیں گے تو پھر انہیں کوئی بھی جن پریشان نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ کہتا ہوا وہ کنویں میں چلا گیا اور مجھے پھر اس کی چیخ کی آواز آئی، وہ مر چکا تھا۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس گھر میں ہر کوئی رہنے لگا، اور وہ بزرگ بھی کافی عرصے تک اس گھر میں رہتے ہوئے پھر اپنے کسی اور شہر چلے گئے۔ دوستو کیسے لگا آج کا یہ سبق آموز واقعہ؟ گہرا سبق ہے ہم سب انسانوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم تنگ نہ کریں، کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، اور سیدھے اور سچے راستے پر اللہ پاک ہم سب کو چلائے، آمین۔ لائک تو ضرور بنتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ کمنٹ بھی کر دیا کریں، آپ کے کمنٹ پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ چلیے پیارے ساتھیوں، اب آپ کو میں رزق کی تنگی کو دور کر دینے والا وہ بیش قیمت اور پاورفل انمول وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ ایک شخص ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بہت غربت اور تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی ہی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں داخل ہوتے وقت ان 3 باتوں کا اہتمام کرو، یعنی لازمی تمہیں یہ عمل کرنا ہے چاہے تمہارے گھر کا کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو بلند آواز میں گھر میں سلام کیا کرو، چاہے اس وقت کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میری بارگاہ میں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اس نسخے پر عمل کیا، اللہ رب کریم نے اس کی روزی ایسی کھول دی اور اتنی برکت اور کشادگی عطا کر دی اس کی روزی میں کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ ریفرنس کا ہے فی الحدیث ورد بالفزین عین من ذکرہ الاول ما اورد فی الجامعہ للاحکام القرآن للقرطبی، پیج نمبر ہے 566۔ اس عمل کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، پر ایک دوسرا عمل اور بھی بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، ہر کھانے کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا ہے۔ کوئی سا بھی چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ سورہ قریش آپ کو پڑھنی ہے۔ ایسا بہترین یہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے ایسا غیبی رزق آپ کو ملتا ہے، ایسی روزی ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اللہ رب کریم کیسے آپ کو رزق عطا کر رہا ہے۔ تو اس وظیفے کے بارے میں ہر ایک کو بتائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، نہایت آسان سا، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے اور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔